السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز اور باوقار ناظرین، آج کی یہ ویڈیو کوئی عام ویڈیو نہیں۔ آج کی یہ گفتگو محض ایک قصہ نہیں، بلکہ دلوں کو ہلا دینے والی ایک ایسی حقیقت ہے جو اگر سمجھ میں آ جائے تو انسان کی سوچ بدل جائے۔ آج ہم ایک ایسے سوال پر بات کرنے جا رہے ہیں جو کسی عام انسان نے نہیں، بلکہ اللہ کے عظیم نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود اللہ رب العزت سے کیا تھا۔ ذرا تصور کیجئے، وہ نبی جس سے اللہ تعالیٰ براہ راست کلام فرماتا ہے، جس کے لیے کوہ طور پر نور اترتا ہے، جس کے لیے سمندر راستہ بن جاتا ہے، جس کے ہاتھ میں لاٹھی اژدہا بن جاتی ہے، جس کے قدموں کے نیچے فرعون جیسا ظالم غرق ہو جاتا ہے۔ وہ نبی اللہ کے حضور عرض کرتا ہے، اے میرے رب، تو بندے کو پیدا کیوں کرتا ہے اور پھر اسے مارتا کیوں ہے؟ اگر آخرکار موت ہی لکھ دی گئی ہے تو پھر زندگی کیوں؟ یہ سوال گستاخی نہیں تھا، یہ سوال شک نہیں تھا، بلکہ یہ ایک تڑپتے دل کا سوال تھا۔ ایک نبی کا سوال جو اپنی آنکھوں کے سامنے بچوں کو قتل ہوتے دیکھ رہا تھا، ماؤں کو روتے دیکھ رہا تھا، قوم کو آزمائشوں میں مبتلا دیکھ رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں، اللہ کے چنے ہوئے بندے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، میں نے تمہیں خاص اپنے لیے چن لیا ہے۔ مگر اس خاص بندے کا دل بھی انسانوں کے دکھ پر پسیج جاتا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے فوراً زبانی جواب نہیں دیا، بلکہ ایک عملی مثال کے ذریعے جواب دینا چاہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، ایک میدان میں جاؤ، زمین تیار کرو، اس میں بیج بو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم کی تعمیل کی، زمین نرم کی، بیج ڈالے، پانی دیا، دن رات محنت کی۔ وقت گزرا، فصل لہلہانے لگی، سبز بالیاں ہوا میں جھومنے لگیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، اب اس فصل کو کاٹ دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فصل کاٹ دی۔ جب فصل ختم ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، تم نے اس خوبصورت فصل کو کیوں کاٹ دیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، اگر میں اسے نہ کاٹتا تو یہ ضائع ہو جاتی، کیڑے کھا جاتے، وقت گزرنے سے خراب ہو جاتی۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، بس یہی جواب ہے۔ بندہ بھی ایک فصل ہے، جب وہ کچا ہوتا ہے تو دنیا میں رہتا ہے، جب وہ پک جاتا ہے تو میں اسے اپنے پاس بلا لیتا ہوں۔ تم فصل کا ظاہر دیکھتے ہو، میں بندے کا باطن دیکھتا ہوں۔ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ ان کے دل پر حقیقت کھل گئی کہ موت سزا نہیں بلکہ واپسی ہے۔ موت ختم ہونا نہیں بلکہ اپنے اصل مالک کے پاس لوٹ جانا ہے۔ جیسے ماں بچے کو اسکول بھیجتی ہے اور وقت پورا ہونے پر واپس بلا لیتی ہے، ویسے ہی اللہ ہمیں دنیا میں بھیجتا ہے، اور جب امتحان مکمل ہو جاتا ہے تو ہمیں اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ مگر ہم انسان نادان ہیں، ہم صرف جدائی دیکھتے ہیں، ہمیں قرب نظر نہیں آتا، ہم صرف آنسو دیکھتے ہیں، ہمیں رحمت نظر نہیں آتی۔ ایک اور موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک قبر کے پاس رکے اور عرض کیا، اے اللہ، یہ تیرا نیک بندہ تھا، تیری عبادت کرتا تھا، تو نے اسے کیوں بلا لیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، تم اس کا ظاہر جانتے ہو، میں اس کا انجام جانتا ہوں۔ تم ایک لمحہ دیکھتے ہو، میں پوری زندگی دیکھتا ہوں۔ اگر پردہ ہٹا دیا جائے تو تم خود دعا کرو گے کہ یا اللہ، اسے اپنے پاس ہی رکھ۔ یہی وہ مقام ہے جہاں عقل خاموش ہو جاتی ہے اور ایمان بولنے لگتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ذرا ایک لمحے کے لیے اپنے دل سے پوچھیں، کیا ہم واقعی موت کو سمجھتے ہیں یا صرف اس سے ڈرتے ہیں؟ ہم جنازہ دیکھتے ہیں تو خوف آ جاتا ہے، قبر دیکھتے ہیں تو دل کانپ جاتا ہے، مگر ہم یہ نہیں سوچتے کہ قبر اندھیرا نہیں بلکہ ایک دروازہ ہے جو دنیا سے کھل کر آخرت میں داخل ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں اٹھنے والا سوال دراصل ہر اس انسان کے دل میں اٹھتا ہے جس نے اپنوں کو کھویا ہو،
جس نے باپ کو دفن کیا ہو، جس نے ماں کو قبر میں اتارا ہو، جس نے جوان اولاد کا جنازہ اٹھایا ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سوال اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کی طرف سے کیا تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب حکمت کے ساتھ دیا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا، اے میرے رب، آزمائشیں کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، اگر آزمائش نہ ہو تو صبر کہاں سے آئے؟ اگر صبر نہ ہو تو قرب کہاں سے آئے؟ اور اگر قرب نہ ہو تو بندہ مجھے پہچانے گا کیسے؟ دوستو، غور کرو، ہم اللہ کو سب سے زیادہ کب یاد کرتے ہیں، خوشی میں یا غم میں؟ حقیقت یہ ہے کہ غم میں آنسو کے ساتھ نکلنے والی دعا اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جو ہر وقت دعا کرتا رہتا تھا، یا اللہ مجھے اپنے قریب کر لے۔ کچھ عرصے بعد وہ شخص فوت ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ، یہ تو تجھے بہت یاد کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، میں نے اس کی دعا قبول کر لی تھی، وہ مجھے یاد کرتا تھا، اب وہ میرے پاس ہے۔ دوستو، ہم جس چیز کو نقصان سمجھتے ہیں وہ دراصل قبولیت ہوتی ہے۔ ہم جسے جدائی کہتے ہیں وہ اصل میں ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص ہر وقت شکوہ کرتا تھا کہ اے اللہ، میں تجھے مانتا ہوں، پھر بھی تو مجھے آزمائش میں کیوں ڈالتا ہے؟ ایک دن وہ شدید بیمار ہو گیا۔ اس بیماری میں اس نے اتنی توبہ کی، اتنا رویا، اتنی عاجزی کی کہ اس کی پوری زندگی بدل گئی۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی فرمائی، اے داؤد، اگر میں اسے آزمائش میں نہ ڈالتا تو یہ مجھے کبھی نہ پہچانتا۔ دوستو، اگر دکھ نہ ہو تو دعا کہاں سے آئے؟ اگر رات نہ ہو تو سجدہ کہاں سے آئے؟ اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بھی ہمیں یہی سبق دیتا ہے۔ کشتی توڑی گئی تو عقل چیخ اٹھی، بچہ قتل کیا گیا تو دل تڑپ اٹھا، دیوار بنائی گئی تو سوال پیدا ہوا، مگر آخر میں کہا گیا، یہ سب میرے رب کے حکم سے تھا۔ یہ وہ راز تھے جو وقت سے پہلے ظاہر نہیں ہونے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سن لیجئے۔ ایک عورت اپنے بچے پر رو رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، صبر کرو۔ اس نے کہا، میرا بچہ مر گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور فرمایا، خوش نصیب ہے وہ بچہ جو فتنوں کے دور سے پہلے اللہ کے پاس چلا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے اللہ کو اپنے فیصلوں میں پہچانا جب وہ میرے مطابق نہیں ہوئے مگر میرے حق میں ہوئے۔ ایک بزرگ کا واقعہ ہے، ان کا جوان بیٹا فوت ہو گیا۔ لوگ تعزیت کے لیے آئے اور کہا، بڑا نقصان ہو گیا۔ بزرگ نے فرمایا، نقصان تب ہوتا اگر یہ ہمیشہ کے لیے چلا جاتا، یہ تو بس آگے چلا گیا ہے، ہم بھی پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ دوستو، یہ دنیا مسافر خانہ ہے، یہاں کوئی مستقل نہیں۔ موت وقت سے پہلے نہیں آتی اور زندگی وقت سے زیادہ نہیں ملتی۔ اصل کامیابی یہ نہیں کہ ہم کتنے سال جیے، اصل کامیابی یہ ہے کہ ہم کس حال میں اللہ کے پاس گئے۔ ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس کے مرحوم عزیز ایک باغ میں خوش ہیں۔ اس نے پوچھا، تم تو مر گئے تھے؟ انہوں نے جواب دیا، ہم مرے نہیں، ہم اصل زندگی میں آئے ہیں، تم ابھی امتحان میں ہو۔ دوستو، جس دن یہ بات دل میں بیٹھ گئی، اس دن موت کا خوف ختم ہو جائے گا اور زندگی سنور جائے گی۔ اگر کبھی تمہارے دل میں سوال آئے، یا اللہ ایسا کیوں ہوا، تو سمجھ لینا یہ سوال بھی اللہ ہی نے دل میں ڈالا ہے تاکہ وہ تمہیں اپنے قریب کر لے۔ آخر میں اپنے اس چینل کے بارے میں بھی چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ یہ چینل کسی فرقے، کسی بحث، کسی نفرت کے لیے نہیں۔ یہ چینل ان دلوں کے لیے ہے جو ٹوٹ چکے ہیں۔ یہ چینل ان آنکھوں کے لیے ہے جو راتوں کو روتی ہیں۔ یہ چینل ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کو ڈھونڈ رہے ہیں۔
یہاں ہم قرآن کے پیغام، نبیوں کے واقعات اور بزرگوں کی حکایات کے ذریعے دلوں کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ تحریر دل کو چھو گئی ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اسے ان لوگوں تک پہنچائیں جن کے دل آج درد میں ہیں۔ شاید آپ کا شیئر کسی کے صبر کا سبب بن جائے۔ اللہ ہمیں حق سمجھنے، عمل کرنے اور صبر کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔